الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے اور ہم جماعت میں سے سورہ احزاب رکوع نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 4 کی آیات 28 تا 30 یہ ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 34 ہے، یہ آپ کھول لیجئے۔ اس میں آیت نمبر 28 جہاں سے رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے اور غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں کو جب مال غنیمت حاصل ہوا تو ازواج مطہرات نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ مال عطا فرمائیں۔ ان کے اس مطالبے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، آپ ان سے خفا ہو گئے اور کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا رہے، اور پھر یہ آیات بینہ نازل ہوئیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29، اور اس میں ازواج مطہرات کو 2 باتیں ارشاد فرمائی گئیں اور کہا گیا کہ ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، تو ان سے آپ فرمائیں کہ آئیں اور میں تمہیں کچھ مال دوں اور مال دے کر پھر تمہیں یہاں سے رخصت کر دوں، پھر تم حرم نبوی میں نہیں رہ سکو گی۔ اگر تمہیں مال چاہیے تو تمہیں مال دے دیا جائے گا، لیکن تمہیں پھر یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا، یعنی آپ انہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہیں تو ان میں جو نیک عمل کرنے والیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ دنیا کا مال تو تھوڑا سا ہے، اصل کیا چیز ہے وہ ہے آخرت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو جب یہ آیات بینہ ازواج مطہرات نے سنی تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیں، ہم تو ویسے ہی اپنے معاملات کو آسان بنانے کے لیے ہم آپ سے تقاضا کر رہی تھی، ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ہم دنیاوی مال کو ترجیح دیں۔ تو وہ دوسری بات پر راضی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہی راضی ہونے کا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ تو یہ ان آیات کا پس منظر، ان کا شان نزول ہے۔ تو آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، حیات دنیا، تم دنیا کی زندگی کی طلبگار ہو، وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور تمہیں اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ اگر یہ دنیا کی زندگی، اس کا مال چاہتی ہیں، اس کی زیب و زینت کی طلبگار ہیں، تو انہیں آپ فرما دیں کہ آؤ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں اور مال دے کر پھر تمہیں یہاں سے رخصت کر دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 28۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، فرمایا گیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر کو چاہتی ہو، وَالدَّارُ الْآخِرَةَ اور آخرت کی طلبگار ہو، عاقبت کی طلبگار ہو، یعنی آخرت کے گھر بہشت کی طلبگار ہو، جنت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے اعدہ کا معنی ہے تیار کر رکھا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والیاں، اعمال صالحہ کرنے والیاں ان کے لیے، منکن تم میں سے، اجر عظیمہ اجر عظیم بہت بڑا ثواب ان کے لیے ہے، ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ دو باتیں فرمائی گئی۔ یہ ایکسرسائز کا سوال نمبر 1 بھی ہے، شارٹ کوسچن نمبر 1 آپ دیکھیں پیج 35 پر۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ دونوں آیات کے ترجمے لکھنے ہیں، دونوں باتیں لکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، اس کی زینت چاہیے، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور پھر تمہیں اچھی طرح سے یہاں سے رخصت کر دوں، یعنی تم پھر حرم نبوی میں نہیں رہ سکو گی۔ اور دوسری بات یہ ہے تم میں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کی طرفدار ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو طلبا یہ آپ نے بچوں یہ دونوں باتیں اس میں لکھنی ہیں، تب جا کے یہ اس کا جواب مکمل ہوگا۔ تو یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 کا یہ جواب ہے جو ابھی ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں۔ دیکھیں آگے دیکھیں، میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آیات تخییر سے کیا مراد ہے۔ آیات تخییر یہ بورڈ میں کوسچن آتا ہوتا ہے کہ آیات تخییر سے کیا مراد ہے۔ آیات تخییر کسے کہتے ہیں؟ وہ آیات جن میں اختیار دیا گیا۔ تو چونکہ یہ 2 آیات ہیں، ان میں ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا گیا، تو یہ آیات ہیں آیات تخییر۔ تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے کہ آیات تخییر سے مراد سورۃ الاحزاب کی وہ آیات ہیں جس میں ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ پھر آپ وہ باتیں بھی مختصراً لکھ دیں گے۔ تو یہ ہے آیات تخییر سے مراد۔ یہ اضافی شارٹ کوسچن ہے کہ آپ اپنی کتاب کی اس صفحے پر لکھ دیں تاکہ پیپر کی تیاری کرتے ہوئے یہ کوسچن آپ کے پیش نظر رہے۔ اس کے بعد بیٹا دیکھیے اگلی آیت ہے آیت نمبر 30۔ اس میں ازواج مطہرات سے فرمایا گیا کہ تم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچے، آپ کو تکلیف ہو۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کی سزا بھی 2 گنا ہے، ڈبل ہے اس کی سزا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں آیت نمبر 30۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یأتی من کنہ، تم میں سے جو آئے گی، بفاحشۃ مبینہ، سری ناشائستہ عمل کے ساتھ۔ فاحشہ ناشائستہ، مبینہ کے معنی ہے سری واضح، کوئی ایسا عمل کرے گی، کوئی ایسا بات کرے گی جو نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے، جو بہتر نہیں ہے، جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، ازواج مطہرات کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اور وہ عمل جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ بات یا عمل وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لائق نہیں ہے، اور ایسا اس سے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، آپ کو رنج پہنچے، آپ پریشان ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں، آپ کو دلی صدمہ پہنچے، تو فرمایا اس پر پھر کیا ہے؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دونی سزا دی جائے گی۔ یضاعف لها العذاب، اس کا عذاب کیا ہے؟ ضعفین، 2 گنا ہے۔ اگر کوئی عام کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو جو سزا ملے گی، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ لوگوں کو پھر اس سے دگنی سزا ملے گی، چونکہ جو عمل کیا گیا ہے وہ عمل اتنا بڑا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگر ناراض ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا بھی 2 گنا ہے۔ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ یسیرہ کا معنی ہے آسان ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ آیت نمبر 30 میں مکمل ہوئی۔ یہ دیکھیں اس میں سوال بن سکتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچنے کی صورت میں یا رنج پہنچانے کی صورت میں ازواج مطہرات سے کیا فرمایا گیا؟ تو یہ آیت نمبر 30 اس کا آپ ترجمہ لکھیں گے، آیت نمبر 30۔ اور یہ آیت نمبر 30 یہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہے، یہ پیپر میں 4 نمبر کے لیے یا اکثر آ جاتی ہے یہ آیت۔ اس پہ آپ اس کو مارک کریں اور اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، اس کو آپ ریٹن لکھیں تاکہ یہ اس کی اچھی پریکٹس ہو جائے۔ یہ 4 نمبر کے ترجمے کے لیے یہ آیت پوچھی جاتی ہے۔ جو آج کے سبق میں اہم الفاظ تھے جو ایم سی کیوز میں بن سکتے ہیں، بورڈ میں بھی آ سکتے ہیں، وہ ہے تریدنا۔ تریدنا کا معنی ہے تم چاہتی ہو، تعالینا تم آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں، میں تمہیں کچھ مال دوں،
اسرحنا میں تمہیں رخصت کر دوں، صلاحاً رخصتی، اور ضعفین 2 گنا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آپ کا اسی میں سے آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، جو شارٹ کوسچن دیے ہوئے ہیں اور ایم سی کیوز ہیں، اسی میں سے شارٹ کوسچنس اور ایم سی کیوز یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔